آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ بھارت اور گھانا نے اپنے تعلقات کو جامع ساجھیداری کی سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دوپہر گھانا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دہشت گردی کے معاملے پر بھارت کے موقف کی حمایت نہ کرنے پر مغربی ملکوں پر سوال اٹھایا ہے اور عالمی سطح پر متحدہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سرکار نے مختصر رسائی کے بعد پاکستان کے کئی اداکاروں اور کرکٹرز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پھر سے بندشیں عائد کر دی ہیں۔ ہماچل پردیش میں بارش سے وابستہ واقعات میں گزشتہ 12 دن کے دوران 63 افراد کی موت ہوئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران 6 ضلعوں کے لیے سیلاب کی وارننگ جاری کی ہے۔ اور کرکٹ میں اینڈرسن تیندولکر ٹرافی میں بھارت آج انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن پہلی اننگز میں 5 وکٹ پر 310 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گھانا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے ہیں۔ وہ اکرا میں بھارتی برادری کے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ گھانا کے اپنے دورے کے دوسرے اور آخری دن جناب مودی اکرا میں انکروما میموریل جائیں گے، جہاں قوام انکروما نے گھانا کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی اور گھانا کے صدر جان مہاما نے وفود کی سطح کی بات چیت کی اور دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو جامع ساجھیداری کی سطح تک لے جانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارت صرف ایک ساجھیدار نہیں بلکہ افریقی یونین کی ترقی کے سفر میں ساتھ چلنے والا ایک ملک ہے۔ دونوں لیڈروں نے تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، ڈیجیٹل تکنیک، صلاحیت سازی، بنیادی ڈھانچے اور عوام سے عوام کے رابطوں کے شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں نے مختلف شعبوں میں 4 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے، جن میں ثقافت، معیارات، آیوروید اور روایتی طریقہ علاج اور مشترکہ کمیشن کا نظام شامل ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے گھانا میں بڑھتی ہوئی باہمی تجارت اور بھارتی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا اور دفاعی اور سیکورٹی اشتراک پر بھی بات چیت کی۔ ہم ایک مت ہے کہ آتنکواد مانوتا کا دشمن ہے۔ آتنکواد کے خلاف ہماری لڑائی میں سہیوگ کے لیے ہم گانا کا آبھار پرگٹ کرتے ہیں۔ یو این ریفارمز کو لے کر ہمارا درشٹیکون ایک جیسا ہے۔ پشچم ایشیا اور یوروپ میں چل رہے کانفلکٹس کو لے کر ہم دونوں نے گہری چنتا ویکت کی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ یہ یدھ کا یگ نہیں ہے، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی سے ہی سمسیا کا سمادھان ہونا چاہیے۔ بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے ممتاز تدبر اور بااثر عالمی قیادت کے اعتراف میں گھانا کے قومی اعزاز آفیسر آف دا آرڈر آف دا اسٹار آف گھانا سے سرفراز کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج رات ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو پہنچیں گے۔ وہ وہاں کی صدر کرسٹین کارلا کانگالو اور وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر کے ساتھ بات چیت کریں گے اور باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ہمارے نمائندگار نے بتایا کہ جناب مودی کا یہ دورہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو میں بھارتی تارک وطن کی آمد کو اس برس 180 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ امید ہے کہ دونوں ملکوں کے رہنما ڈیجیٹل کایہ پلٹ، خوراک کو ڈبہ بند کرنے، تجارت، صحت، بحری سیکورٹی، ٹرانسپورٹیشن اور مجموعی اقتصادی نیز ثقافتی اشتراک کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مالی سال 2023-24 کے دوران 2 طرفہ تجارت 36 کروڑ 89 لاکھ 60 ہزار ڈالر مالیت کی ہوئی۔ بھارت UPI کی طرز پر ایک مؤثر ڈیجیٹل ادائیگی پلیٹ فارم تیار کرنے میں ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو کی مدد کر رہا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کیریبین خطے میں ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو UPI پلیٹ فارم کو اپنانے والا پہلا ملک ہے۔ اس کے علاوہ ثقافتی محاذ پر دونوں ملکوں نے کئی پروگرام شروع کر رکھے ہیں۔ ان میں نوجوانوں میں ہندی اور سنسکرت کو بڑھاوا دینا شامل ہے۔ یہ دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اسے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی، معاشی اور ثقافتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے ایک دورے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پورٹ آف اسپین سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے دہشت گردی کے معاملے پر بھارت کے موقف کی حمایت نہ کرنے پر مغربی ملکوں پر سوال اٹھایا ہے اور زیادہ متحدہ عالمی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
واشنگٹن میں ایک میڈیا بریفنگ کے دوران میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ممالک اس وقت کوئی پوزیشن اختیار نہیں کرتے جب دوسرے ملک دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ خود اس کا سامنا کرتے ہیں تو ان کا موقف الگ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے بھارت کا موقف یکساں اور اصولی رہا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جب بھی بھارت سے باہر کسی مقام پر دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، بھارت نے بڑی حد تک وہی موقف اختیار کیا ہے جو اس نے ملک میں اس طرح کے حملے ہونے پر اپنایا تھا۔ On the terrorism issue, again, it is a fact that often countries do not take a position when some other country is a victim of terrorism, which they would do when they themselves are. We have, in that respect, honestly been much more consistent and principled. That we have, when terrorist incidents, attacks happen elsewhere, outside India, we have largely followed the same position that we have taken when they have happened in India, which is why it's important to speak up and which is why it's important to carry them with us. بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رائے زنی کے بارے میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اس وقت جو کچھ ہوا اس کا ریکارڈ بالکل واضح ہے، اور جہاں تک جنگ بندی کا معاملہ ہے تو اس بارے میں دونوں ملکوں کے فوجی کارروائیوں کے ڈائریکٹر جنرل نے بات کی تھی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 21 جولائی سے 21 اگست تک پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس طلب کرنے کی سرکار کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رجیجو نے بتایا کہ یوم آزادی کی تقریبات کے مد نظر 13 اور 14 اگست کو بھی پارلیمنٹ کی کارروائی نہیں ہوگی۔ حکومت نے پاکستان کے مختلف اداکاروں اور کرکٹ کھلاڑیوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک مرتبہ پھر پابندی عائد کر دی ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ تکنیکی وجوہات کے سبب کچھ گھنٹوں کے لیے ان اکاؤنٹس تک مختصر رسائی ممکن تھی۔ اس سال مئی میں حکومت نے بھارت مخالف پروپیگنڈا پھیلانے اور اشتعال انگیز مواد کے سبب مختلف پاکستانی یوٹیوب چینلوں اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا تھا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج ہریانہ کے مانسر میں آٹوموٹیو ٹیکنالوجی کے بین